اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اکیلے کی کہانی نہیں ہے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے اس نشے کی چیز سے. اپنے استعمال کے لیے ہو سکتی ہے, بیچنے کے لیے نہیں ہو سکتی. 5500 کے قریب ویڈیوز اور تصویریں برآمد ہوتی ہیں. تو اس نے کہا ہے یہ ویڈیوز آفیشلز اور طالبات ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کی, ان کی ہیں. 5500 ویڈیوز اتنی بڑی تعداد میں کسی ایک ادارے کی نہیں ہو سکتی. اس میں پروسٹیٹیوشن کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. پولیس کی FIR کا تو اللہ ہی حافظ ہے, لیکن یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ ویڈیوز اس موبائل میں آئی کیسے ہیں. تو استاد ظاہری بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں گناہ گار ہے. FIA کی جورسڈکشن ہے, FIA اریسٹ کرے گی, فورینسک کرے گی. لڑکیوں کو رات کو ہاسٹل سے لے جایا جاتا تھا ایمبولینس پہ ڈال کے, کہ یہ لڑکیوں کی جو سپلائی ہے وہاں ہاسٹل نہیں تو ہاسٹل کے باہر پروسٹیٹیوٹس موجود ہوتی ہیں. کافی ساری جگہوں پہ کلیریفائی, ہمیں کلیریفیکیشن ہی نہیں ہے. ایتھکس اور موریلٹی ہماری زیرو ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی 30. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ معظم جریال صاحب. آج ان کے پاس موجود ہے ایک بڑی ہائی لائٹڈ کیس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. جی, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو انسیڈنٹ, جو پروپیگنڈا ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا بھی اس کو جو ہے وہ کور کرتا ہے, وہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جی ان کے موبائل سے 5500 برہنہ ویڈیوز برآمد ہوتی ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. کچھ عرصہ بعد انہیں جو ہے وہ تمام کیسوں سے بری کر دیا جاتا ہے. آج یہاں پر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آخر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے انسیڈنٹ کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں, قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیا سزا ہے, جو سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے وہ کتنے لیگل تھے, کتنے انلیگل تھے, آخر اس پیچیدگی کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر, بڑا ہی جو ہے وہ افسوسناک واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو بھی ہوا آپ اچھے سے جانتے ہیں, ہماری تمام تر آڈینس جانتی ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ ساری جو ہمیں سینیریو دیکھنے کو ملا, جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے, کیا ویسا ہے بھی یا پھر نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ تو سب سے پہلے اگر سوسائٹی کی بات کی جائے تو سوسائٹی کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اکیلے کی کہانی نہیں ہے, ایک ادارے کی کہانی نہیں ہے. یہ پورے پاکستان میں ہر یونیورسٹی کے اندر ایسے معاملات موجود ہیں, کہیں پہ زیادہ ہیں, کہیں پہ کم ہیں. اب یہاں جو اسلامیہ یونیورسٹی کا معاملہ ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے اس نشے کی چیز سے, آئس سے. بالکل. اعجاز شاہ جو یہاں پر چیف سیکیورٹی آفیسر ہے, ریٹائرڈ فوجی ہے, وہ جا رہا ہوتا ہے رستے میں, اس کے ساتھ ایک خاتون ہے, اس کے پاس ایک اپنے یوز کے لیے, کیونکہ میں نے FIR کو پڑھا ہے بغور, اس میں آئس برآمد ہوئی ہے, 10 گرام آئس برآمد ہوئی ہے. یہ اپنے استعمال کے لیے ہو سکتی ہے, بیچنے کے لیے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے کہا کہ FIR میں مینشن ہے آئس کا, تو اس کے بعد جو برہنہ ویڈیوز اور پکچرز کی بات کی جا رہی ہے 5500, وہ کیا پولیس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ رانگ وے پہ گاڑی جا رہی ہے, اس کا موبائل چیک کرے اور پھر پتہ چلے کہ جی یہ ویڈیوز ہے؟ یہ بنایا ہوا ایک پلان ہے, کسی کو پہلے پتہ تھا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی, جو FIR درج ہوئی ہے وہ ہوئی ہے CNSA کے تحت, کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ ہے, جو چرس کو, آئس کو اور نشہ آور چیزوں کو مینج کرتا ہے. لیگلی FIRs اس کے جرم کے تحت درج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب FIR اس جرم کے تحت درج ہو رہی ہے اور اس میں اس کی جامع تلاشی لی جا رہی ہے, اس کا موبائل جو ہے اس کو کھولا جا رہا ہے اور اسی سے پاسورڈ لے کر, اور اس میں 5500 کے قریب ویڈیوز اور تصویریں برآمد ہوتی ہیں. اب پولیس نے اس کے اوپر کیا, اس FIR کے اندر وہ جرم ایجاد کیے ہیں, جرم ایڈ کیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے. یہ یہاں پر پیکا آرڈیننس انووک ہوگا اور یہ الیکٹرانک کرائم ہے, اس کی جورسڈکشن آئے گی FIA کی. ٹھیک ہے. بنتا تو یہ تھا کہ اس کے بعد اگر یہ CNSA میں جوڈیشل ہو رہا ہے یا اس میں بیل ہو رہی ہے, تو اس کے بعد اس کو FIA لے جائے, جیل سے ہی گرفتار کر کے. اوکے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور FIA اس کے اوپر انکوائری کرے. اب انہوں نے وہاں پر جوڈیشل کمیشن بھی, طارق بشیر چیمہ صاحب جو MNA ہے وہاں کے, ان کے بیٹے کا بھی اس میں نام ہے, کوئی جوڈیشل کمیشن میں کوئی پریشرائز کر کے, کیونکہ یہ بھی آپ بھی مجھے بتا رہی تھی, یہ بھی لوگوں نے کہا کہ اس نے کنفیشن کی ہے, اس نے خود مانا ہے کہ میرے پر, اور FIR میں بالکل اسی طرح اس نے کہا ہے جی, یہ جب اسے پوچھا کہ یہ ویڈیوز کس کی ہیں, تو اس نے کہا ہے یہ ویڈیوز آفیشلز اور طالبات ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کی, ان کی ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں آپ اگر پروڈنس اور کامن سینس کی بات کریں تو 5500 ویڈیوز اتنی بڑی تعداد میں کسی ایک ادارے کی نہیں ہو سکتی. اوکے. مے بی وہ کوئی پون ویڈیوز ہوں, کیونکہ یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اسی معاشرے میں, اور یا یہ اس معاشرے, اس ادارے سے باہر کی خواتین کی ویڈیوز ہوں. اب جو خاتون اس کے ساتھ ہی وہ
अल्लाह जानता है कि वो उनको क्यों नहीं एफआईआर में नामजद किया गया, वो प्रोस्टिट्यूट थी या क्या थी, बिल्कुल ऐसे ही तो मेरे ख्याल में कि इसमें प्रोस्टिट्यूशन का मामला भी हो सकता है, ऑल्दो वो भी गलत है, लेकिन इस तरह किसी यूनिवर्सिटी को जहां पर हमारी माएँ बहनें पढ़ती हैं उनकी आगे जिंदगी के मसाइल होते हैं, बिल्कुल ऐसे उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है एक छोटे से इल्जाम से, वो एक शक के दायरे में आ सकती हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू अपडेट्स कहा ये जा रहा है, सुनने में आ रहा है ज़राए के मुताबिक कि जी उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये बात समझ नहीं आती कि एक बंदा जब खुद एतराफ़ कर रहा है, या तो एतराफ़ उसने कहाँ पर किया कि जो उस एतराफ़ को जो है वो निगलेक्ट कर दिया गया और उसको जो है वो बरी कर दिया गया, ये क्या सिचुएशन है? आपके क्वेश्चन के मुताबिक उसको रिलीज कर दिया गया है या नहीं, इसकी कंफर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन जो कंफर्मेशन है वो ये है कि वो जुडिशियल हो चुका है, यानी जेल उसको भिजवा दिया गया है। अब आपने बात की कि उसकी कन्फेशन या उसने माना है कि मेरे पास वो वीडियोस हैं और वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी की हैं, तो आपको दो चीजें मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। पहली बात कि पुलिस जो CNSA की FIR दर्ज करती हैं, मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ क्रिमिनल लॉ की, और CNSA के मैंने बेशुमार ट्रायल किए हैं, तमाम FIRs एक ही तर्ज पर होती हैं, यानी अगर उन्होंने एक महीने में 100 FIRs दी हैं तो 100 के 100 बंदे एक ही तरीके से पकड़े गए हैं। उनके हाथ में चेस वाला शॉपर भी सेम होता है, ठीक है, उनकी गाड़ी भी सेम होती है, ठीक है, उनकी जगह भी सेम होती है, उनका मुखबर भी सेम होता है, पुलिस का जो इतला देता है कि फलां जगह बंदा खड़ा हुआ है, यानी बिल्कुल डिटो एक ज़ेरॉक्स कॉपी होती है, उसके ऊपर सिर्फ नाम चेंज और एड्रेस चेंज किए जाते हैं। ओके, तो पुलिस की FIR का तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, जब इस तरह के स्कैंडल सामने आते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि इसके बारे में लॉ क्या कहता है। अगर किसी भी प्रोफेसर के मोबाइल से उसी की क्लास की स्टूडेंट जो है वो उसी क्लास की स्टूडेंट्स की वीडियोस मिलती हैं, तो क्या उसके ऊपर जो है वो लॉ एंड रेगुलेशंस क्या लगते हैं? इसमें तो पीका एक्ट जो है वो इन्वोक करता है, और उसमें सिंपली 20-21 सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि डिग्निटी इनवायलेबल है, आप किसी की वीडियोस को एडिट नहीं कर सकते, किसी की वीडियोस को वायरल नहीं कर सकते, आगे किसी को भेज नहीं सकते, लेकिन ये भी देखने की चीज है कि वो वीडियोस उस मोबाइल में आई कैसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी को वीडियोस भेज रहा है तो वीडियोस भेजना तो उसकी गलती है, अगले का जुर्म तो नहीं है कि आपने उसको वीडियोस भेजी हैं, बिल्कुल, बल्कि वो इस पर भी कार्रवाई कर सकता है कि मुझे वीडियोस ऐसी भेजी गई है, ये भी कानून है। अगर किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद को भेजी हैं तो उसमें पहले देखने की जरूरत है वो क्यों भेजी गई, और अगर किसी उस्ताद के मोबाइल से ऐसी चीजें निकल रही हैं तो वो उस्ताद जाहिरी बात है कि वो कहीं ना कहीं गुनाहगार है। बिल्कुल। अब उसके ऊपर जो लॉ है वो बड़ा क्लियर है, पीका एक्ट है, और FIA की जुरिस्डिक्शन है, FIA अरेस्ट करेगी, फोरेंसिक करेगी उस मोबाइल को या डिवाइस को, लैपटॉप भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है, और फोरेंसिक करने के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके उसको जुडिशियल करवाएगी। अच्छा, इसके बाद ना काफ़ी सारी और भी डिबेट्स जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। हॉस्टल की गर्ल्स के हमें जो है वो कुछ कमेंट सेक्शंस में और मुख्तलिफ साइट्स पर मिल रहे हैं मैसेजेस वगैरह के जी हॉस्टल में भी काम किया जाता था, अक्सर औकात लड़कियों को रात को हॉस्टल से ले जाया जाता था एम्बुलेंस पर डाल के जी वो बीमार हो गई हैं, और उन्होंने वे चीज़ों को खुद देखा है और लड़कियों को आगे बड़े बड़े हाथों में सप्लाई किया जाता है। अब ये मामला ना एक मामले से हम निकलते नहीं है तो दूसरा मामला आ जाता है, मतलब ये कि आग लगाई जा रही है, इसको जितनी फैल सकती है वो फैल रही है। अब समझ ये नहीं आ रही कि मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा। मामला ये है कि ये लड़कियों की जो सप्लाई है प्रोस्टिट्यूशन के अंदर इंडल्ज हैं जो लड़कियां, वो सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर या उसके हॉस्टल में नहीं है। लाहौर की आप जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज देख लें, वहाँ हॉस्टल नहीं तो हॉस्टल के बाहर प्रोस्टिट्यूट्स मौजूद होती हैं, और यूनिवर्सिटी उसमें यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, और कोई यूनिवर्सिटी का VC या टीचर उनको मजबूर नहीं कर रहा है कि आप प्रोस्टिट्यूशन करें और वहां से पैसे कमाएं, वो अपनी मर्जी से करती हैं। अच्छा, बहुत सारे मामलात में वीडियोस में भी हमें सुनने को मिला कि जी वार्डन भी इन्वॉल्व थी इस चीज़ में और वो सप्लाई करवाती थी। आपको इस चीज़ की भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ तालिबात ही रह रही थी हॉस्टल के अंदर। मैं कहता हूं कि जो हम केसेस देखते हैं और जो हम मुआशरे में जिसका हिस्सा हैं, जिस मुआशरे का, वहाँ हॉस्टल्स के अंदर सिर्फ तालिबात नहीं रहती उस हॉस्टल की, उस यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर कोई बाहर से आउटसाइडर भी आकर रह सकता है। क्या किसी प्रोस्टिट्यूट को वहां पर पनाह दी गई थी? क्या पूरा एक रैकेट और नेटवर्क चल रहा था जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स को रखा जाता था? आप प्रोस्टिट्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन तक रखें, उसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व ना करें। बिल्कुल, मतलब अब मुझे ना इनसे गुफ्तगू करने के बाद ये चीजें नजर आ रही कि शायद हम काफ़ी सारी जगहों पे हमें क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। तो आखिर में मेरा आपसे सवाल यही है कि आप इस सिनेरियो को बीइंग अ लॉयर नहीं, बीइंग अ सोशल जो है वो आप कह लें कि आप मुआशी तौर पर इसको कैसे देखते हैं? मुआशी तौर पर एज अ मुआशरा हमारा जो
ایتھکس ہیں وہ بہت ایتھکس مورالٹی اور اگر آپ مذہب کو نکال بھی دیں کیونکہ مسلمان تو اس ملک میں رہتے ہیں لیکن نان مسلم بھی رہتے ہیں, آپ اگر مذہب کو ایک سائڈ پہ کر دیں اور باقی بچتی ہے مورالٹی, لا آف نیچر اور ایتھکس, ہمارا اس میں ہی کوئی حال نہیں ہے. یعنی مذہب تو بہت بات ہے, اگر آپ مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو ایتھکس اور مورالٹی ہماری زیرو ہے. بالکل. اور ایتھکس اور مورالٹی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کی فوٹو آ گئی ہے یا کسی نے آپ سے کوئی اپنی پرسنل بات کر لی ہے تو وہ اپنے تک رکھیں, ٹھیک ہے. ہاسٹلائٹس جو لوگ ہیں وہاں پر پولیس کا چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے, وہاں یونیورسٹی کا چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے یہ پوچھوں گی, کیا ان سارے سینیریوز کو مد نظر جب رکھا جاتا ہے تو کو ایجوکیشن کو ختم کرنے کا آئیڈیا آتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں آتا کو ایجوکیشن کو ختم کرنے کا آئیڈیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایجوکیشن نہ نشے پر لگاتی ہے, نہ ایتھیکلی بندے کو برا کرتی ہے, نہ مورالٹی گراتی ہے. یہ سب چیزیں شیطانی چیزیں ہیں اور یہ شیطان قسم کے جو لوگ آپ کے آس پاس پائے جاتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے, جنہوں نے اپنی آئس بیچنی ہے, کاروبار چلانا ہے, وہ اس کو خراب کریں نہ کہ یونیورسٹیز خراب کر رہی ہیں. پیغام کیا دیں گے آپ؟ میں آپ کی بات سے اس کو آگے لے کر چلوں گا کہ ایجوکیشن کوئی غلط چیز نہیں سکھاتی, ریلیجن کوئی چیز غلط نہیں سکھاتا, بالکل, یونیورسٹیز کچھ غلط نہیں سکھاتی, بالکل. وہاں پر کچھ گندی مچھلی ہیں جو اپنا منشیات کا کاروبار چلاتی ہیں, پروسٹیٹیوشن کا کاروبار چلاتی ہیں, وہ اس سسٹم کے اندر گھسی ہوئی ہیں, ان کو روکنے کی اور ان کو پریونٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا دیا. تو ناظرین ہمارے ساتھ موزم جریال صاحب موجود ہے. بڑا ہی اچھا انہوں نے جو ہے وہ ایک کانسیکوینس اور رزلٹ نکالا ہے اس پروڈکٹیو گفتگو کا کہ جی ہمیں ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا ہے, ان لوگوں کو سائڈ پہ کرنا ہے جو اس انسٹیٹیوشن کے لیے, اس ادارے کے لیے صحیح نہیں ہے, اور ہمیں اپنے تعلیمی تمام ادارے سے جو ہے وہ ان سارے لوگوں کو, نیگیٹو لوگوں کو وہاں سے نکالنا ہے, نہ کہ اس ادارے کو بلیم کرنا ہے جو کہ ایک کافی سالوں سے اچھی لوگوں کو ایجوکیشن دے رہا ہے اور جو بہت سارے بچیوں کا فیوچر بنا رہا ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.